سورہ آل عمران آیت نمبر 184۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو تحقیق آپ سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام کو جھٹلایا گیا۔ جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر، جو واضح معجزات کو لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارا پورا اجر دیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیے گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کے ایک اور حیلے کو بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے کہ ہمیں سابقہ کتابوں میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی وقت کا نبی نبوت کا دعویٰ کرے یا نبی کا اعلان کرے، نبوت کا اعلان کرے، تو تم نے اس کی نبوت پر اس وقت تک ایمان نہیں لانا جب تک وہ جانور کی قربانی نہ دے دے جس کو رکھا جائے اور آسمان سے آگ یا آئے اور اس کو جلا دے، تب اس پر ایمان لانا ہے، ورنہ نہیں ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اس سے پہلے جو حضرات انبیاء علیہم السلام آئے ہیں تو تم نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ انہوں نے تو یہ معجزات بھی پیش کیے، پھر تم کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ یہ سب تمہارے ڈھکوسلے ہیں۔ آج کی اس زیر 10 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اسی طریقے سے اہل ایمان کو اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھو، اگر یہ آپ کی ان ساری باتوں کو سننے کے باوجود، دیکھنے کے باوجود پھر بھی نہیں ایمان لے کر آ رہے، پھر بھی آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا ان کا یہ جھٹلانا صرف تمہاری حد تک محدود نہیں ہے،
بلکہ آپ سے پہلے بھی حضرات انبیاء علیہ السلام جو اس دنیا کے اندر آئے، اور ان سب کو انہوں نے کیا کیا ہے؟ جھٹلایا ہے۔ یہ ان کی نیچر ہے، یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اس لیے آپ غم نہ کریں، پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ مجھے کیوں جھٹلا دیا۔ یہ ان کی عادت ہے، انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام پہلے جتنے بھی ان سب کو بھی کیا کیا ہے؟ جھٹلایا۔ اور اس سے پہلے جو حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف خالی خولی نبوت کا دعویٰ کیا بس، اور کچھ ان کے پاس نہیں تھا، نہیں، بلکہ کیا ہے؟ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، وہ بڑے واضح نشانیاں، دلائل، معجزات لے کر آئے، والزبر اور صحیفے لے کر آئے، والکتاب المنیر اور روشن کتابیں کیا ہے؟ لے کر آئے۔ ساری چیزیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں انگلی رکھ سکیں کہ نہیں صاحب یہاں پر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ آپ کی نبوت، نہیں، کوئی ایسی نہیں ہے، بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح، بالکل سورج کی طرح عیاں ان کی نبوت تھی، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے؟ ایمان لے کر نہیں آئے، بلکہ انہوں نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے کون واقف نہیں ہوگا؟ کون واقف نہیں ہوگا؟ اب اس وقت، اس سے پہلے کیا کہتے ہیں فرعون، آپ علیہ السلام کون سا معجزہ ہے جو ان کے سامنے نہیں رکھا؟ ہر مرتبہ جناب اللہ اس نے کہا اب یہ بات ہو جائے تو میں ایمان لے، یہ ہو جائے میں لے کر آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے معجزہ سٹیپ بائی سٹیپ آتا رہا، صحیح نا؟ اللہ تعالیٰ آیات بینہ، سب واضح نشانیاں ہیں، لیکن کسی ایک چیز کے اوپر بھی وہ ایمان لے کر نہیں آیا، بلکہ الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے ایک کمپین چلائی اور لوگوں کو بدظن کرنا شروع کر دیا کہ یہ بتاؤ یہ سارا ملک، یہ تمہیں تجارت، یہ زراعت، یہ کھیتی، یہ سب کون دے رہا ہے؟ یہ میں دے رہا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں؟ یہ تو بالکل العیاذ باللہ، اس نے تو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذات کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے، یہ تو مہین، یہ تو کمین ذات ہے، اس کے پاس ہے ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جھٹلا دیا فوراً۔ یہ تو نبی ہو، نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال ہو، یوں ہو، فلاں ہو، یہ ہو، اس قسم کے ڈیکوز ہے۔ اور بھی دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، نمرود کے سامنے سارے وعدے، لیکن نہیں مانا وہ، ٹھیک ہے، الٹا جان کے دشمن ہو گئے۔ ان یہود کو دیکھ لیجئے کہ ان یہود کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا معجزات لے کر نہیں آئے، انہوں نے کیا ان کے ساتھ حشر کیا؟ کیا زانی تک نہیں کہا؟ ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر زنا کی تہمت نہیں لگائی، ٹھیک ہے نا؟ اور تھوڑا بہت کچھ کہا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیاں، معجزات، ٹھیک ہے نا، کتابیں، دلائل، ٹھیک، یہ ساری چیزیں آ گئیں، لیکن ان سب کے آ جانے کے باوجود ان کی ڈھٹائی اسی طریقے سے رہی، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی نبوت کو، رسالت کو، پیغمبری کو انہوں نے کیا کر دیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے۔ آج بھی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو بحیثیت مسلمان ہم دیکھیں کہ ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، یہ ہے، روزے نہیں رکھیں گے تو یہ ہوگا، زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہ ہوگا، حج نہیں کریں گے، حج فرض ہے تو نہیں کریں گے تو یہ ہوگا، سارے احکامات کا ہمیں پتہ کہ نہیں کریں گے تو اس کی سزا کیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم عملی طور پر کیا ہے؟ جھٹلا رہے کہ ہمارا اس طرف آنے کو دل ہی نہیں چاہتا، ہم آتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال فرمایا کہ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، بلکہ اس سے پہلے بھی کیا کیا گیا ہے؟ یہ لوگوں نے جھٹلایا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کل نفس ذائقۃ الموت، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ابھی جو کچھ کر رہے ہیں نا، لیکن یاد یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ مرنا ہے، اور ہر ذی روح نے کیا کرنا ہے؟ موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح نے، جس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح رکھی ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے، وہ مرے گی ہی مرے، اس پر موت آ کر رہے گی۔ قرآن مجید میں بڑے 2 ٹوک الفاظ کے اندر فرمایا
کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک چیز پر فنا آئے گی، اگر بقا ہے تو وہ صرف رب ذو الجلال کے لیے ہے بس، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا افإن مت فهم الخالدون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا موت تمہارے لیے آپ مریں گے تو کیا انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہر ایک نے چکنا ہے۔ جب موت آئے گی تو موت کے بعد انہوں نے کہاں جانا ہے؟ مرنے کے بعد ہمارے پاس یہ آنا نا، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے، ہم ہی نے ان سے کیا لینا ہے؟ حساب لینا ہے۔ آئیں گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب ہم تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تمہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ جس نے نیک اعمال کیے ہوں گے ان کو ان کے نیکیوں کا پورا اجر مل جائے گا، اور جنہوں نے جناب اعلیٰ کیا کہتے ہیں برائیاں کی ہوں گی ان کو ان کی برائیوں کی پوری سزا کیا ہے؟ مل جائے گی۔ محترم سامعین کرام، دنیا کے اندر بسا اوقات بہت سارے نیک آدمی ایسے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ پریشانیاں، مصائب ان کے اوپر آئے ہیں، تو لیکن اب کیا ہم یہ کہیں کہ ان کو دنیا کے اندر اجر مل گیا؟ نہیں، آخرت کے اندر ان کو اجر ملے گا۔ بسا اوقات ایک آدمی نیک و صالح اس طرح ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نیکیوں کا کچھ بدلہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اولاد کے اندر نیکی رکھ دی، مثال کے طور پر مال کے اندر فراوانی رکھ دی، مثال کے طور پر صحت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ کیا یہ اب اس کو اگر یہ تھوڑی سی نعمتیں مل گئی ہیں تو کیا سارے اجر کا بدلہ ہو گیا؟ نہیں، فرمایا کہ اصل بدلہ تو، اصل اجر تو یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں کیا ہے؟ پورا ملے گا۔ پھر فرمایا کہ اب قیامت کے دن جب سب کے اعمال پیش ہوں گے، سب نے آنا ہے، سب کا حساب و کتاب ہوگا، پھر کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کامیابی اور ناکامی کو بیان کر رہے ہیں کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ فرمایا کہ جو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر لیا گیا وہی در حقیقت انسان کامیاب ہے، اور جو جنت سے بچا کر جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ کوئی ناکامی نہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جہنم کی جو ہولناکی ہے، جو خوفناکی ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات انبیاء مرسلین علیہم السلام، وہ بھی اس سے کیا کرتے تھے؟ پناہ مانگتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ قیامت میں جب جہنم کو لایا جائے گا کتنی ہزار فرشتے انہوں نے پکڑا ہوا ہوگا، اور کتنی ہزار لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے اوپر پتہ نہیں کتنے فرشتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر بھی وہ بفر رہی ہوگی، اور اس کی پھنکار ایسی ہوگی کہ بڑے حضرات انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کیا ہے؟ پکار رہے ہوں گے۔ وہ قیامت کا دن اتنا ہولناک، اور اس کیا کہتے ہیں جہنم کتنی ہولناکی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، اس جہنم سے جو بچا لیا گیا نا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں میں سے کرے کہ جو اپنے فضل سے، ہم اس قابل نہیں ہیں، نہ ہمارے اعمال، نہ ہماری نمازیں، نہ ہماری نیکیاں، کہ یہ تو اللہ کا اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب نماز پڑھی ہے، ہمیں بتا کیسے پڑھی ہے، نماز کے اندر اللہ اکبر کرے، دنیا جہان کے خیالات ہمارے پوری وہ ذہن کے اوپر وہ چلے، پوری فلم کی طرح کیا ہے چل رہے تھے۔ شکر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے جناب کپڑے کے اندر لپیٹ کر سب کے سامنے ہمارے منہ پر نہیں مار دی، یہ تو اس کی ستاری ہے، ورنہ من آنم کے من دانم، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فرمایا کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اور سنو، فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس کو ہم بڑے دل سے لگائے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، فرمایا کہ یہ تو دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آج ہم نے کامیابی اور ناکامی، عہدے کے اندر، اقتدار کے اندر، مال و دولت کے اندر، اور پتہ نہیں کس چیز کے اندر ہم نے رکھا ہے، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے ان کو ہم نے دل کے ساتھ سب کچھ اپنا من تن اسی پر لگا دیا ہے، جو رہنا نہیں ہے اس پر سب کچھ تج دیا ہے، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے
وہاں ہماری کیا ہے؟ ذرا برابر بھی تیاری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم غافلون، دنیا کی زندگی تو یہ خوب جانتے ہیں لیکن آخرت کی زندگی سے بالکل کیا ہے؟ غافل ہے۔ فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے، سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اور اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔